बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने एक वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामिक सिस्टम ऑफ ज़कात उसके बारे में बात की है कि ये कैपिटलिज्म में क्यों इफेक्टिव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जिन मोहतरम साहब ने मुझे ये व्हाट्सएप पे ये लिंक भेजा है, वो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी मौजू पे आप मुझे किसी वीडियो के रिस्पॉन्स का कहते हैं तो काइंडली अपना नाम साथ ज़रूर बताया कीजिए, ताकि फिर जो क्रेडिट है वो मिल सके, मैं जो ड्यू क्रेडिट है मैं दे सकूं कि आपके शुक्रिया के तौर पे कि ये आपने मुझे ये इस रिस्पॉन्स का कहा। वेल, अब आते हैं जो मेन जिस्ट है डॉक्टर साहब के वीडियो की। वेल, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ज़कात है ये कैपिटलिज्म में इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एक्सेस टू लैंड लोगों को होना चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने ना कहते हुए कही, जो कि मेन पॉइंट था उनके इस वीडियो का या वीडियो आर्टिकल आप कह लें, कि जो उनका सिस्टम है मार्क्सिज्म है, उसकी किसी भी आप ऑफशूट को ले लें, वो असल सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का। चलें इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब ने जो एक आर्टिकल देखा था जिसमें उन्होंने ये केस प्रेजेंट किया कि इस्लाम में तो सिर्फ तौहीद है, बाकी कोई सिस्टम है ही नहीं। तो उस वक्त उनको शायद ये सूट कर रहा था कि इस तरह का आर्टिकल जो है वो अच्छी बात है कि मैं कहूँ कि इस्लाम में कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ तौहीद है। लेकिन अब डॉक्टर साहब को सूट कर रहा है, जबकि अपनी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने की, तो उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के एक बड़ी अहम प्रोविजन यानी कि ज़कात, उसको बेस बना के पूरा उन्होंने एक वीडियो ही उन्होंने अपलोड कर दिया। यानी जब आपको सूट करे डॉक्टर साहब तो आप ये कह दें कि इस्लाम में तौहीद के अलावा कुछ भी नहीं है, और जब आपको सूट करे तो आप इस्लाम के किसी भी सिस्टम, इन दिस केस इकोनॉमिक सिस्टम को बेस बना के अपना आर्गूमेंट फॉरवर्ड कर दें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आई थिंक ये चीज़ें जो हैं आपको सूट नहीं करती हैं। मैं इंतहाई एहतराम से बात कहना चाहता हूँ, you're expected to do better than this। अब आते हैं जो डॉक्टर साहब की लाइल्मी है, और ये एक रवायत है डॉक्टर साहब की कि इस्लाम के बारे में बहुत कम इल्म रखने के बावजूद वो बड़े एतमाद के साथ ऐसी बातें कह दिया करते हैं जिससे सुनने वालों को ये लगता है कि शायद वो बड़ी कोई काम की बात कर रहे हैं। वो ये फरमाते हैं कि ज़कात चूँकि डोनेशन है, ये लोगों की इंडिविजुअल मदद है जो लोग एक दूसरे की करते हैं, देयरफॉर इससे मसला हल नहीं होता, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसमें तो ये होता है कि आपकी जो वेजेस हैं वो फैक्टर इन की जाती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सहूलतें हैं, यानी कि आपके जितने अखराजात हैं आपकी वेज उस तरह से उस हिसाब से होगी। दैट इज़ प्लेनली रॉन्ग। ये दोनों बातें ही गलत हैं। पहली बात है कि ज़कात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोनेशन नहीं होती, बल्कि एक वेल्थ टैक्स है, और हिस्टोरिकली उसका ताल्लुक रियासत के साथ रहा है। अगरचे इस्लाम में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ज़कात के मामलात को सिर्फ रियासत ही हैंडल करेगी, आप डोनेशन के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करना कि ये सिर्फ एक डोनेशन ही है जो एक आदमी दूसरे की इमदाद कर रहा है, ये गलत बात है। ये नावाकफियत है इस्लामी जो इक़्तिसादी निज़ाम है उससे। ज़कात स्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम क्रिएट करती है, ये ज़कात सारे का सारा उसका हिस्सा है, यानी कि उसको सेंट्रलाइज उसको स्टेट करती है। लेकिन जैसे आगे मैंने कहा कि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको हमेशा स्टेट ही करेगी, लेकिन ये डिनाई कर देना टोटल स्टेट का रोल उसमें से, और इसको टैक्स के तौर पे प्रेजेंट ही ना करना बल्कि एक ज़ाती किसी का अच्छा अमल के एक दूसरे की मदद कर दी, ये कम इल्मी मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा। नाउ जो उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बातें कही, एंड आई एक्सेप्ट कि कैपिटलिज्म में बड़े प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कह देना कि अगर लोगों को सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर जो सैलरी है वो कम हो जाती है, आई डोंट नो कि ये किस ज़माने की बातें कर रहे हैं। मैं कोई आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी वेस्ट में गुजरी है, जो कि बड़े पावरफुल कैपिटलिस्ट मुल्क हैं। मैंने तो कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं अगर मॉर्गेज पे कर रहा हूँ अपने घर की, इनके घर की जो किस्त है वो पे कर रहा हूँ 800-900 पाउंड्स, और मेरे साथ एक और आदमी है जिसने का ज़ाती घर है और वो मॉर्गेज पे ऑफ कर चुका है, अब उसने कोई किस्त नहीं देनी, तो इस बेस पे उसकी तनख्वाह कम हो जाए या मेरी ज़्यादा हो जाए। आई डोंट नो कि ये बातें, आई नो कि ये बातें कहाँ से आती हैं, लेकिन इस ज़माने में ये कैसे अप्लाई करती हैं आई डोंट नो। ये जब ये कैपिटलिज्म की जो फ़िलासफ़ी थी, पर्टिकुलरली जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एक टाइम था, उसमें ये फ़िलासॉफिकल आर्गूमेंट्स दिए जाते थे, एंड आई थिंक दैट दोज़ आर फेयर आर्गूमेंट्स। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे गवर्नमेंट एक बेसिक मिनिमम वेज रखती है, यूके में मिसाल के तौर पे लंदन में जो बेसिक मिनिमम वेज है वो बाकी यूके से थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट। अब इसको बेस बना लेना कि चूंकि लंदन में एक्सपेंसेस ज़्यादा है इसलिए उनकी वेज थोड़ी ज़्यादा होती है, ये गलत है इस हवाले से कि लंदन में जो जिस मर्जी इलाके में रहे, ईस्ट लंदन में रहे जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है वेस्ट लंदन से, और सेंट्रल लंदन जो बहुत ज़्यादा महंगा है। अब कहाँ आप रहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी
بیس پہ ہے وہ گورنمنٹ نے لیجسلیٹ کیا ہوا ہے آپ کو وہی ملے گی, اس میں اس سے کم نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کی اسکل کی بیس پہ, آپ کی تجربے کی بیس پہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ آپ کی اسکل اور تجربے کی بیس پہ ہوگا, وہ اس بیس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کی فائنینشیل ذمہ داریاں کتنی ہیں, کتنی زیادہ ہیں یا کتنی کم ہیں. تو اگین یہ وہ باتیں ہیں جو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, اس لیے اس وقت تو زکوٰۃ ٹھیک تھی, آج یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایک بڑا زبردست کیس پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ زکوٰۃ اس زمانے میں کیوں ٹھیک نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی اے ویری لاجیکل ریزن کہ زکوٰۃ اس زمانے میں لوگوں کا مسئلہ کیسے حل نہیں کرتی ہے. یہ صرف کہہ دینا کہ نہیں چونکہ کیپٹلزم اس لیے نہیں کرتی ہے, یہ گڈ انف نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا ڈیپ لیول پہ جا کے ہمیں آرگومنٹس لے کے آنے ہوں گے, ہمیں کیس اسٹڈیز پریزنٹ کرنی ہوں گی, ہمیں مختلف ایکسپیریمنٹس جو اکنامی کی دنیا میں چلتے رہتے ہیں وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا اور پھر ایک سالڈ آرگومنٹ پریزنٹ کرنا ہوگا. اٹ سمپلی از ناٹ گڈ انف کہ نہیں کیپٹلزم میں زکوٰۃ افیکٹو نہیں ہے. یہ اگین کوئی اکیڈیمک لیول کا یہ کوئی بات نہیں ہے, جسٹ اسرشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے آگے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم میں تو زکوٰۃ چلے نہیں چلتی ہے اس لیے کہ کیپٹلزم نیا سسٹم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا من پسند سسٹم پاکستان میں لے آیا جائے تو پھر زکوٰۃ افیکٹو ہو جائے گی؟ You know and I know and everybody else, اس میں کامن سینس ہے, اسے پتا ہے کہ زکوٰۃ پھر بھی افیکٹو آپ لوگ نہیں کریں گے اس لیے کہ تو آپ لوگوں کا تو اس چیز سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو اگر کیپٹلزم میں بھی زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا جو لیفٹزم ہے اس کی کوئی بھی آف شوٹ ہو اس میں بھی زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کہ ایکچولی آپ کا پرابلم زکوٰۃ سے ہے, کیپٹلزم سے نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ میرے اس پوائنٹ کو آپ ایڈریس کریں کہ کیا آپ زکوٰۃ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ آپ نہیں کر رہے ہیں. found you to be a person of reason, اگرچہ آپ نے ٹویٹر پہ مجھے بلاک کیا ہوا ہے, which is your right, I don't know, وہ بھی میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ایسا پڑھے لکھے لوگ کرتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بٹ فائن. لیکن کبھی موقع ملا تو یہ رسپونڈ کیجیے گا, ہماری غلط فہمی دور کیجیے گا کہ آپ کا ایشو زکوٰۃ ہے, which does seem to be the case here. اچھا, اس سے آگے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں, چونکہ وہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اس لیے ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وہ خطرناک باتیں یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایکسس ٹو لینڈ کی بات کی ہے کہ یہ اصل سلوشن ہے. اس میں انہوں نے ایک اسٹڈی بھی غالباً پیش کی کہ جب لوگوں کو لینڈ کا ایکسس ملے گا تو لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. اس میں فوری طور پہ پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ اونرشپ کی بات نہیں کی ہے بلکہ ایکسس ٹو لینڈ کی بات کی ہے. نہ جو لیفٹزم کو سمجھتے ہیں, جو جانتے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اونرشپ کا کیا کانسیپٹ ہے, پرائیویٹ اونرشپ کو کیا اہمیت دی جاتی ہے, یہ سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اگر آپ 1920s اور 30s کا اگر آپ صرف یوکرین دیکھ لیں کہ وہاں پہ جب لوگوں کی زمینوں سے پرائیویٹ اونرشپ ختم کر دی گئی اور اسٹیٹ نے ہی یہ کہا کہ بول ہم ہی ایکسس دیا کریں گے اور آپ اتنا جو ٹیکسز بڑھا دیے اور بس صرف زمین پہ کام کرو اور کماؤ, اس میں سے ٹیکس دو اور بس تھوڑا سا زندہ رہنے کے لیے تم اپنے پاس رکھو. اور وہ جو اس کا ایفیکٹ ہوا, 39 لاکھ لوگ, ایک اندازے کے مطابق 39 لاکھ لوگ یوکرین میں بھوک سے مرے ہیں, بھوک سے. یہ جو پرائیویٹ اونرشپ نہ دینا ہے, یہ جو کلیکٹیوائزیشن کا جو آئیڈیا تھا جس کے تحت کہ ذاتی ملکیت ختم, اور ہمیشہ کیپٹلزم کہتا ہے, ایون کارل مارکس وہ تو کہتے ہیں کہ بس یہ ایک جملے میں اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے میری اس آئیڈیالوجی کو تو وہ یہی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دس از what he suggests. Now اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بار بار آپ کی آئیڈیالوجی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے تو پھر ہاؤ ڈز پرائیویٹ ٹیکس, یعنی کہ جو ایکسس ٹو لینڈ ہے وہ اس مسئلے کو ریزالو کرے گا, جبکہ حقیقت یہ ہے, اس بات سے قطع نظر اس میں بھی آؤں گا کہ جو ایکسس ٹو لینڈ ہے وہ کسی مسئلے کو ریزالو آج کے زمانے میں نہیں کر سکتا. کسی زمانے میں کر سکتا تھا, ابھی میں اس پہ میں آتا ہوں. لیکن اگر آپ پرائیویٹ اونرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایکسس ٹو لینڈ سے لوگوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس کی ہمیں اس کی موڈیلٹیز ہمیں سمجھائیں کہ وہ کیسے ہوگا کہ لوگ زمینوں پہ کام کریں گے, اس میں سے 80-90% وہ ٹیکس دے دیں گے اور اس کے بعد بیسک جو ان کی زندگی ہے وہی, نہ اس میں کوئی انجوائمنٹ ہے نہ اس میں کوئی کریٹیوٹی ہے, اسی کے اندر وہ گزاریں گے اور زمینوں پہ کام کرتے کرتے. یہ جو 39 لاکھ کا میں نے بتایا ہے نا, جب پرائیویٹ اونرشپ ختم ہوئی تھی, ہسٹری میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ لوگ پیدل چلتے رہتے تھے کھانے کی تلاش میں,
اور چلتے چلتے گر جاتے تھے جنگلوں میں جا کے, فارمز میں جا کے, جہاں کسی کو اجازت ہوتی تھی یا زبردستی وہ گھس جاتا تھا یا چوری گھس جاتا تھا, وہ اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کے شاید کوئی دانہ دنکا زمین میں بچا ہوا تو ہم وہ کھا لیں. اس بے رحمی سے لوگوں کو یہ پرائیویٹ اونرشپ ختم کر کے لوگوں کو مارا گیا. اور آج آپ پرائیویٹ اونرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف ایکسس کی بات کر رہے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ اس کہ اس ایکسس کی جو پریکٹیکل ڈیٹیل ہے وہ ہوگی کیا. یہ تو ایک بڑا پرابلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ میں بھی آتا ہوں کہ یہ جو آج کے زمانے میں یہ کیوں آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہے. دیکھیے, کسی زمانے میں 70-80% لوگ, ان کی جو مین سورس آف انکم تھا وہ زمینداری ہوتی تھی پوری دنیا میں. باقی جو لوگ تھے ان میں کچھ ریسرچ کا کام کرتے تھے, کچھ جو ملٹریز وغیرہ اس زمانے میں ہوتی تھی ان میں ہوتے تھے, کچھ مذہبی اداروں میں کام کرتے تھے, لیکن اکثریت لوگ جو تھے وہ زمین ہی ان کے پاس ہوتی تھی. نا اس وقت بھی پرائیویٹ اونرشپ ہونی چاہیے تھی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایون ایکسیس ٹو لینڈ والا بھی کسی حد تک ایکسیپٹیبل تھا آرگیومنٹ, اس لیے کہ اگر دنیا کی اکثریت کا سورس آف انکم زمین ہے تو ٹھیک ہے, زمین میں آپ لوگوں کو ایکسیس دے دیں. اس حد تک میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن آج آپ یہ آرگومنٹ کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو کیپٹل سسٹم میں رہ رہا ہے اور وہ لاہور میں رہ رہا ہے, وہ لنڈن میں رہ رہا ہے, یا کسی اور کیپٹلسٹ ملک میں رہ رہا ہے اس کے کسی شہر میں, اور وہ روبوٹکس کی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے, ایئر انڈسٹری میں کام کر رہا ہے, وہ کسی گاڑی کا کنڈکٹر ہے, یعنی کہ لٹرلی آپ ٹاپ اینڈ آف جو ہے اسپیکٹرم کا جابس کا اس میں دیکھ لیں, یا جو لوور اینڈ ہے اس میں دیکھ لیں, تو آپ اسے کہیں کہ چونکہ کیپٹلزم سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہوئی ہے, دیر فور ہم تمہیں زمین دیتے ہیں, اس سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ سارے کام چھوڑ کے ٹیکنالوجی کے یا لٹرلی جس کام میں بھی ہے وہ چھوڑ کے وہ زمینداری کرنا شروع کرے گا, اور اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کیا اس کا جواب دیا جائے؟ کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے اس پہ؟ یہ سلوشن ہے آپ کا. وہ کیا کرے گا؟ وہ زمین کیا کس کو انڈسٹریلائز کر دے گا اس کو, یا وہ اس کو کرائے پہ دے دے گا؟ جو کرائے پہ دے گا یا لیز پہ دے گا, ٹھیکے پہ دے گا, تو اگین ٹھیکے پہ کون لے گا؟ اگر سب کے پاس لینڈ کا ایکسس ہے تو کوئی دوسرے سے کیوں لے گا؟ دیز آر سیریس پرابلمس ٹو ایڈریس. لیکن ڈاکٹر صاحب بغیر کسی پرابلم کے یہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں, دین دیر از نو پرابلم. اچھا, جو اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے وہ, اور اس پہ بعد میں ختم کرتا ہوں, ویڈیو کافی دیر ہو گئی ہے بات مجھے کرتے ہوئے, کہ ایکسس ٹو لینڈ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو امپلائی کر رہے ہیں کہ ان کا سسٹم بہتر ہے. کوئی 2-4 ایسے ملک اگر ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ ان کا بنایا ہوا سسٹم کس ملک میں بہتر ہوا ہے, کہاں اس سسٹم نے جو پرفارم کیا ہے. اگرچہ آئی تھنک سوشلزم پر سے پیور فارم کی تو میں بات نہیں کرتا, لیکن اس کے کچھ ایبسٹریکٹ حصے ایسے ہیں جن سے ایگری کیا جا سکتا ہے. there is a lot of room to talk about egalitarianism. I think that is fair. یہ کوئی بہت بری باتیں نہیں ہیں. لیکن میں اگر اپنے اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کروں جو کہ ڈیول لیئر سسٹم ہے, جس میں کچھ اوور لیپس ہیں سوشلزم کے, کچھ ہیں اس میں کیپٹلزم کے, تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کی بات کروں کہ جس میں اسٹیٹ ایک منیمم بیسک سٹینڈرڈ کو گارنٹی کرتی ہے کہ اس سے نیچے کوئی آدمی نہیں جائے گا. اینڈ دیٹ از جو سوشلزم ہے اس کے بہت سے ایسپیکٹس اس سے ملتے جلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انڈیویجولز ہیں کہ وہ جہاں تک اوپر جانا چاہتے ہیں وہ جائیں, ان کو آزادی ہے, وہ زمین خریدنا چاہیں وہ زمین خریدیں, وہ بزنس کرنا چاہیں وہ بزنس کریں, وہ یعنی ویلتھ کریٹ کرنا چاہیں معاشرے میں, اس سے کنٹریبیوشن ان کا بڑھے گا, اس لیے کہ جو ان کی پرسنٹیج ہے ویلتھ ٹیکس کی وہ ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی. اسلام اس کو بھی برا نہیں سمجھتا. ناؤ دیٹ از بڑی اس کی جو ہے وہ ریزمبلنس ملتی ہے کیپٹلزم سے. تو اسلامک سسٹم میرے نزدیک ایک بہترین حل ہے سو لانگ ایز وی انڈرسٹینڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامک سسٹمز کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی چیز اسلام سے ہم نفی کرتے ہیں, تو ہمیں پائنچے شلوار کے اونچے, داڑھی ٹوپی, اور جو کہ ایکچولی ایک انتہائی شریف امپریشن ہے, لیکن میڈیا کے ذریعے ہم نے اس کو ایک انتہائی برا اور معاشرے کا ایک جن کو ہم نے شن کیا ہوا ہے وہ ایک تاثر ذہن میں آ جاتا ہے, اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. آئی تھنک دیر از اے پلینٹی آف روم کہ اس ملک میں ہم پیور اسلامک اکانومی کی بات کریں جس میں سود نہ ہو, جس میں ٹیکسز فیئر ہوں, 10-20-12%, 13%, ان نیدرلینڈس 33% فار ایگزامپل, اس طرح کے ٹیکسز کم ہوں, عام آدمی کی زندگی آسان ہو. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ کیپٹلزم کی جو مشکلات ہیں, جس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس میں بڑی بڑی مشکلیں ہیں لوگوں کے لیے, اس میں ہیومن بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, اگرچہ لگتی ہے بہت زیادہ لیکن وہ بڑی لمیٹڈ ہے. دیٹ از ایبسلیٹلی فیئر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ بیس بنا کے یہ کہیں کہ اب یہاں سے نکل کے آپ لوگ جو لیفٹسٹ آئیڈیالوجی ہیں آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو کیا اس کی تاریخ ہم نے نہیں دیکھی ہوئی ہے کہ لٹرلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ایک چھری اپنے جسم سے نکالو اور ہماری چھری اپنے جسم میں ڈال دو، کیونکہ جس چھری جو ابھی تمہیں لگی ہوئی ہے یہ بری ہے، آپ بھی تو چھری ہی مارنے لگے ہیں. what difference are you going to make؟